تاریخ کی کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی فرعون کی لاش کی ہے۔ آج تک اسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی پراسرار حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر فرعون کی لاش کو آج تک میوزیم میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اسے زمین میں دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے میں چھپا ہے۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ کہانی ایک ایسے خدائی حکم سے شروع ہوتی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لیں اور اس سرزمین کو چھوڑ دیں۔ یہ سمجھ لیں ظلم سے آزادی کی طرف سفر کا آغاز تھا۔ لیکن فرعون جو اپنے تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا، وہ بھلا یہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے فوراً اپنا ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا اور کہانی اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، جہاں خدائی طاقت اور انسانی غرور کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف فرعون کا لشکر تھا اور دوسری طرف ٹھاٹھے مارتا دریائے نیل۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ایک معجزہ ہوا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا، دریا بیچ میں 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا۔ اور یہاں ایک ہی لمحے میں 2 بالکل الگ انجام ہوئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے دریا کے پار چلے گئے، جبکہ دوسری طرف فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی دریا کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ لیکن فرعون کی کہانی اس کی موت پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ اس کی موت کے بعد ہوا وہ اس کی زندگی سے بھی زیادہ عجیب تھا، اور اسی میں ہمارے سوال کا جواب ہے۔ ایک پورے دن تک فرعون کی لاش دریا کے پانی میں پڑی رہی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حیرت انگیز طور پر کائنات کے عناصر نے ہی فرعون کی لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے تو دریا نے اسے قبول نہیں کیا اور اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر زمین نے بھی اسے ٹھکرا دیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا، اور کئی دنوں تک فرعون کا جسم بس ہوا میں ہی معلق رہا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیز نے فرعون کے جسم کو قبول کیا جسے شیشہ کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی خاص کرسٹل یا معدنیات کی طرف اشارہ ہو جس نے اس کے جسم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ سب ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا تھا۔ تو اس سب کے پیچھے آخر کیا حکمت تھی؟ آئیے اب اس کہانی کے حتمی سبق اور اس کے اصل پیغام کو سمجھتے ہیں۔ تو وہی بات کہ آخر دریا، زمین اور آسمان، کسی نے بھی فرعون کی لاش کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنانا تھا۔ اسے محفوظ رکھنا مقصود تھا تاکہ دنیا اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اور حاکم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ فرعون کا انجام اسی بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں اور کون کون سی ایسی کہانیاں ہیں جو آج بھی ہمیں اتنے ہی گہرے سبق سکھاتی ہیں۔